زندگی صرف تبھی زندہ محسوس ہوتی ہے جب ہم رسک لیتے ہیں، خوابوں کا پیچھا کرتے ہیں اور اپنے خوف کا سامنا کرتے ہیں۔ محفوظ رہنے کی کوشش میں ہم اکثر جینا ہی بھول جاتے ہیں۔ جو لوگ چیلنجز سے گھبراتے ہیں وہ صرف سانس لیتے ہیں، جیتے نہیں۔ اصل زندگی وہ ہے جس میں ہم کچھ نیا کرنے، گرنے سنبھلنے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتے ہوں، ورنہ یہ صرف وقت گزارنے کا ایک خاموش سا عمل بن کر رہ جاتی ہے۔ وہ القادر ہے، تمہیں لگتا ہے یہ تمہیں نہیں مل سکتا، تمہیں لگتا ہے یہ پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ وجود ہمیشہ کسی خوشی کا منتظر رہے گا، مگر یہ تو تمہیں لگتا ہے نا۔ تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اس لیے مایوسی کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دو۔ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ تمہارے لیے ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دے گا، ہر غم کو تم سے دور کر دے گا، تمہاری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا، یقین رکھو۔ ہر شخص دنیا کی آسائشوں سے محروم ہونے کی وجہ سے ہی غمگین نہیں رہتا، کچھ اپنا ایمان اور رب سے تعلق کمزور پڑنے پر بھی غمگین ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ غم ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی، کیوں اللہ تہجد پڑھنے والے کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7ویں آسمان پر بھی سن سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی آتا ہے۔ وقت ہر تعلق کی حقیقت بتا دیتا ہے۔ جب آپ لوگوں میں کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ سب سے زیادہ وہ چیز آپ کو ہی دیتا ہے۔ اب آپ پر ہے، چاہے آپ خیر بانٹیں یا شر، خوشیاں بانٹیں یا نفرتیں، محبتیں بانٹیں یا بغض، بے سکونی بانٹیں یا راحتیں۔ نیکی وہ ہے جو کسی کے زخم پہ مرہم رکھتی ہے، جو بھوکے کو کھانا کھلاتی ہے، جو پریشان کو تسلی دیتی ہے، وہ زبان جو دنیا کے کاموں میں بھاگتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیتی ہے۔ رب پر یقین کا سفر انسان کو تھکنے نہیں دیتا۔ کسی مقام پر تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو کچھ ایسا ضرور ہو جاتا ہے جس سے انسان کا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ یہی یقین اس کو پریشان نہیں ہونے دیتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یقین انسان کو رب کی پہچان کرا دیتا ہے، پھر اس کو رب کے راز اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چوٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو تمہارے دل میں خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں ہوگا؟ وہ ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے۔ تم اس پر یقین رکھ کر تو دیکھو۔ ماں باپ ہمیشہ نہیں رہتے، ماں باپ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد صرف پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے بھی ان کی اطاعت میں سر جھکا دینا ہے تاکہ بعد میں ساری عمر ندامت سے سر جھکا نہ رہے۔ مان لیا کریں ان کی بات، ان کو وقت دیا کریں اور پھر اپنی زندگی میں برکتیں دیکھیں۔ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی جو برکتیں ہیں نا، ان کی مثال نہیں ملتی۔ وہ چلے جائیں گے تب بھی ان کی دعا ساتھ رہے گی، آپ کا بخت بلند رہے گا، آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا، آپ کو بڑی بڑی مشکلوں کے درمیان سے اللہ نکال لے گا۔ یا رب میری دعاؤں کو اخلاصی عمل میں ڈھال دے، جو نا امیدی ہے خیال میں اسے توکل میں ڈھال دے۔ یا رب میری کاوش و ارادے کو توفیق عمل میں ڈھال دے۔ یا رب شمار کروں انعامات تیرے، ایسا سجدہ شکر میں جمال دے۔ یا رب بھور میں ہے میرے سفینے، اپنی رحمت سے مجھے نکال دے۔ یا رب سکھا دے بندگی کے کرینے، میرے علم و عمل کو کمال دے۔ دعا ایک امید ہے، دعا ایک یقین ہے، دعا ایک بھروسہ ہے، دعا ایک وسیلہ ہے، دعا ایک حوصلہ ہے، دعا ایک محبت ہے۔ دعا مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب اپنی پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ ضرور پریشانیوں سے نکال دیتا ہے۔ وہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیسے آپ کو یا مجھے پریشانی میں دیکھ سکتا ہے؟ پریشانیاں کبھی کبھی اس لیے آتی ہیں تاکہ ہمیں اللہ یاد آتا رہے۔ وہ ہمیشہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس لوٹ آئے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کی پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں دور فرمائے، آمین۔ اور میرا کریم رب آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، کبھی کبھی ٹوٹنے سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا، انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائے تو پھر پار کروں۔ اس آدمی نے کہا، کیسی بات کرتے ہو بابا؟
مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے، اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی پر زندگی کے کام اور ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دماغی صحت کا پہلا اصول یہ تمیز کرنا سیکھیں کہ کون وضاحت کا مستحق ہے اور کون صرف ایک جواب کا مستحق ہے اور کون کسی بھی چیز کا مستحق نہیں۔ توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب کچھ قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھاتی ہے یا کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ اس شخص سے کنارہ کر لو جو تمہیں اپنی مرضی کے مطابق محبت دے، یعنی جب چاہے محبت کا احساس دلائے اور جب چاہے اجنبی کر دے۔ محبت موڈ پہ انحصار نہیں کرتی، جو اپنے موڈ اور مرضی کے مطابق محبت کرے اس سے کنارہ کرنے کے سوا اور کوئی بہتر راستہ نہیں۔ پرندے ان کھڑکیوں کو نہیں بھولتے جنہوں نے انہیں تحفظ فراہم کیا ہو۔ احساس ایسی زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں، اندھے دیکھ سکتے ہیں اور گونگے سمجھ سکتے ہیں۔ احساس ہمیشہ نسل دیکھ کے کیجیے، کیونکہ بکریاں ہمیشہ سوکھا گھاس کھا کر میٹھا دودھ دیتی ہیں اور سانپ ہمیشہ میٹھا دودھ پی کے بھی ڈس لیتا ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرہ لگا لیا کریں، چاہے 1000 بار بھی یقین ٹوٹے تب بھی پھر سے گرہ لگا لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیں۔ کیا خبر اللہ کو وہ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور کتنی پسند ہو، کیا خبر اللہ کو آپ کا اسے بار بار روتے ہوئے پکارنا کتنا عزیز ہو، اور جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ بس یقین پکا رکھیں کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں دیتا۔ محبت چہروں سے نہیں دلوں سے، روحوں سے کی جاتی ہے۔ چہرے تو روح بدل سکتے ہیں، چہرے ایک جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن روحیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کتنے دور نکل گئے رشتے نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسکراتے بہت ہیں اور ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے۔ وہ لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں، قدر کریں ایسے لوگوں کی۔